السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کی خدمت میں ہم مکرم قریشی ناصر احمد صاحب کا 5واں انٹرویو پیش کر رہے ہیں۔ کچھ باتیں رہ گئی تھی، اس لیے 5واں انٹرویو بھی کرنا پڑا۔ وہ ایک تو ان کے بھائی جو طاہر احمد صاحب قریشی طاہر احمد صاحب کینیڈا میں ہوتے ہیں، ان کا ذکر شروع کیا تھا تو راستے میں رہ گیا تھا، اس لیے ان کا بھی تعارف ہوگا اور باقی وہ اپنے بھائیوں کا بھی تعارف کرائیں گے، اور کچھ باتیں میں بھی بتاؤں گا کہ ان کے والد صاحب کو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحم اللہ نے بیبا مبشر فرمایا تھا، یعنی جو مبلغ ہیں ان کو مبشر بھی کہتے ہیں، اور ان کے کتبہ پر بھی وہ وہاں لکھا ہوا ہے ربوہ میں۔ اس لحاظ سے یہ بہت بڑا اعزاز ہے یہ بھی کہ خلیفہ وقت کی طرف سے کوئی لقب مل جائے، تو یہ بھی میں تک یہ بھی تاریخ کا حصہ بن جائے۔ تو اب میں قریشی صاحب کی طرف یہ کیمرہ کرتا ہوں اور انٹرویو شروع کرتے ہیں ان کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ قریشی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قریشی صاحب، کچھ اللہ کے فضل سے آپ کے آج 5واں انٹرویو ہے، اور کچھ باتیں میں چاہتا تھا جو پچھلے انٹرویو میں مثلا آپ کے بھائی طاہر احمد قریشی صاحب کا بتانے لگے تھے، لیکن وہ بات درمیان میں رہ گئی۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کے کل کتنے بھائی ہیں اور کتنے حیات ہیں، اور ان کا مختصر تعارف آپ کرو۔ پہلے طاہر صاحب سے شروع کریں، جو جن کا ہم نے شروع کرتے درمیان میں رہ گیا تھا، جو کینیڈا میں ہے طاہر صاحب۔ ہاں، سب سے پہلے تو میں اپنے بڑے بھائی مرحوم شاہد احمد قریشی صاحب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ وہ 2018 میں ان کی وفات ہو گئی تھی، وہ بھی واقف زندگی تھے۔ اس کے بعد طاہر احمد قریشی صاحب ہیں میرے بھائی، یہ آپ سے بڑے ہیں؟ بڑے ہیں آپ سے؟ وہ میرے سے بڑے ہیں، ہاں، اور میں ترتیب سے سارے بھائیوں کا ذکر کروں گا۔ جی جی۔ وہ مظفر گڑھ میں 25 سال انہوں نے گورنمنٹ کی سروس بھی کی ہے، جماعتی لحاظ سے وہ سیکٹری مال رہے ہیں وہاں پہ، اور اس وقت وہ کینیڈا میں ہیں، اور کینیڈا میں بھی کچھ عرصہ وہ جماعت میں قاضی کا کام کرتے رہے ہیں۔ تو اس وقت وہ صاحب فراش ہیں کچھ، ابھی حال ہی میں ان کے 2 اسٹینڈ بھی پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ دعاؤں صحت میں دے، یاد شفا رکھے ان دے۔ کو۔ آمین۔ اس کے بعد خاکسار ناصر احمد نام ہے میرا، اور میں یہاں پہ 1971 سے یہاں پہ مقیم ہوں۔ اس کے بعد میرے چھوٹے بھائی ہیں ایک عمر فاروق قریشی، وہ جرمنی میں ہوتے ہیں، اور سب سے چھوٹے بھائی ہارون ان کا نام ہے، اور وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں۔ ان کے 2 بچے ہیں، اور ایک وہ انصر محمود قریشی صاحب یہاں جو ہیں وہ ان کے داماد ہیں، اور دوسرے جو ہیں ان کا اپنا جو بیٹا ہے طلحہ، اس کا نام ہے طلحہ، جو ہے وہ اس کی شادی شعیب صاحب کی صاحبزادی سے ہوئی ہے۔ یہ ہم 5 بھائی ہیں جن کا تعارف میں نے کروایا ہے۔ شعیب صاحب کون؟ شعیب صاحب جو میرے ہمارے خالص بھائی ہیں، اچھا جی۔ ان کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے ہمارے سب سے چھوٹے بھائی کے بیٹے کے ساتھ۔ آپ نے 4 بھائی ہیں، اب 5 اب 4 بھائی حیات ہیں۔ یاد ہیں، ان کا ذکر کر دیا سب کا۔ جی، سب کا ذکر ہو گیا۔ ایک ذکر آپ پچھلی دفعہ بھول گئے تھے، قریشی انور صاحب کے بیٹوں کا ذکر کر رہے تھے، لیکن ان کے جو سب سے چھوٹے بیٹے مربی ہیں افریقہ میں، جی، ان کا آپ بھول گئے، ان کا بھی تعارف کرا دیں۔ جی، قریشی انور صاحب کے سب سے چھوٹے بھائی، سب سے چھوٹے بیٹے عبادہ ان کا نام ہے، عبادہ انور، اور وہ گزشتہ 15 سال سے تقریباً لائبیریا میں بطور مبلغ کے کام کر رہے ہیں، اور ابھی بھی اس وقت بھی وہی ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔
اس کے علاوہ محترم کمال یوسف صاحب نے بتایا ہے کہ آپ جو ناروے جماعت کا رسالہ جہاد ہے، شروع میں آپ اس کے ایڈیٹر رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی، شروع میں چونکہ ہاتھ سے ہی سارا کچھ لکھا جاتا تھا، پرنٹر وغیرہ بھی کوئی نہیں تھے ہوتے، میں ہاتھ سے ہی لکھا کرتا تھا اردو میں، اور یہ ہم تقریباً 30-35 اس کی کاپیاں کروا کے پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے تھے، اور کافی عرصہ میں نے کام کیا یہ والا، جب تک الجہاد چلتا رہا۔ اس کے بعد وہ ایم جے غزر کے نام سے شروع ہو گیا یہاں پہ اوسلو میں، تو اب اس وقت تو الجہاد نہیں چل رہا بالکل۔ ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ اپنے کوئی خاص، آپ شروع میں یہاں آئے ہیں تو ابتدائی دنوں کی کچھ مشکلات آپ بتا سکتے ہیں کہ جب آپ لوگ آئے تو پھر یہاں پر کس طرح رہائش کا مسائل تھے، اور اس قسم کی خاص باتیں کوئی اگر علم ہے آپ بتا دیں تاکہ دوستوں کو علم ہو۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہاں پہ مرزا محمد یعقوب صاحب اور خاکسار دونوں اکٹھے ہی آئے تھے، ہم ان کو یہاں کا تجربہ بھی تھا یورپ کا پہلے سے، تو ہم ریلوے اسٹیشن پہ گئے تھے، وہاں پہ وہ پرائیویٹ کمرے بعض کا لوگ اپنے کرائے پہ دینے کے لیے وہاں اطلاع کر دیتے تھے کہ ہمارے پاس ایک کمرہ خالی ہے، کہ کسی نے کرائے پہ لینا ہو تو اس طرح ہمیں وہ ملا، 2 اس میں بیڈ تھے اور 12 کرونر فی بیڈ اس زمانے میں کرایا تھا، اس لحاظ سے اس زمانے کے لحاظ سے وہ کافی 12 کروڑ کافی تھے، کیونکہ تنخواہیں بہت کم تھیں۔ مجھے اپنے ہی میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، 1972 میں میں جو کام کرتا رہا ہوں، میری ماہانہ تنخواہ 995 کرون ہوتی تھی، اس میں سے ٹیکس کاٹ کے باقی جو ہمیں ملتا وہ ہماری کل انکم ہوتی تھی۔ تو اس کے علاوہ رہنے کے لیے ایک ہوٹل جہاں میں کام کرتا رہا ان کی رہائش تھی، وہاں میں 1 سال رہا، کام بھی کرتا رہا اور وہیں رہا۔ پھر اس کے بعد میں ہولکول ریسٹورانٹ ہے یہاں بڑا مشہور، وہاں پہ 1 سال میں نے کام کیا ہے، انہوں نے بھی رہائشیں بنوائی تھی نئی، اس میں مجھے ایک کمرہ جس میں باتھ روم تھا، بہترین رہائش تھی وہ رہنے کے لحاظ سے، 1 سال میں وہاں رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر چونکہ مکانوں کی بہت دقت تھی، یہاں ہمارے مبارک احمد راجپوت صاحب تھے، وہ 1.5 سال ان کی پہلے وفات ہو گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے پاس جو مکان تھا وہ فیکٹری والوں کی طرف سے ملا تھا، اور اس میں 3 کمرے تھے، بلکہ 4 کمرے تھے، لیکن 3 آدمی فیکٹری کے ہی وہاں رہنے والے تھے۔ مبارک صاحب کے پاس 2 کمرے تھے، ایک کمرے میں وہ خود تھے، دوسرے کمرے میں میں بھی رہتا تھا، اور مبارک صاحب کے سب سے چھوٹے بھائی سہیل صاحب جو ہیں، اب وہ اس وقت اللہ کو پیارے ہو گئے بیچارے، تو ہم دونوں وہ بھی وہیں رہتے تھے۔ تو اس کے بعد 1975 میں مجھے پہلی دفعہ ایک کرائے کا مکان ملا ہے، تو پھر میری فیملی آئی ہے، تو اس میں ہم پھر 25 سال وہاں رہے ہیں۔